سبحان اللہ. مفتی صاحب, سیاست کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اچانک سیاست میں انٹری کر دیتے ہیں آپ اور آ جاتے ہیں, اور ایک دبنگ انٹری ہوتی ہے کہ مفتی عابد مبارک صاحب ماشاءاللہ ایوانوں میں ہی پہنچے ہوئے ہیں. سیاست تو سنت انبیاء ہے. ہم نے موجودہ طرز سیاست کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ رکھا, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کیا ضرورت محسوس ہوئی مفتی صاحب؟ ضرورت تو یوں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا 75 سال میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, تو یہ کالے انگریز اس پر غالب ہوئے, اس کو سود کے نظام پہ چلا دیا, اپنے مال اپنی تجوریاں بھر لیں اور پاکستان کی تجوری کو خالی کر دیا. پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کے کتے جو ہے وہ باہر کے امپورٹڈ دودھ پی رہے ہیں, یہ باہر سے جو ہے وہ چیزیں لاتے ہیں, اپنے گھر کا پانی, اپنے سوئمنگ پول کا پانی بھی فرانس سے منگواتے ہیں, اور ہمارے لوگوں کو یہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے, اور ہمارے پیسوں سے عیاشی کرتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, جو روکنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے کہ اچھا ہمارا حصہ ہم کو دو اور چلتا رہے کام. تو 75 سال میں تو یہ ہوا ہے. تو اب ہمیں جو ہے وہ یہ ذہن بنا کہ دین کو تخت پہ لانا ہوگا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مولویوں کی بات نہیں ہے کہ مولوی تخت پر آئیں, قرآن کا نظام تخت پہ آنا چاہیے. عموماً یہ کہا جاتا ہے دین کا نظام تخت پہ آنا چاہیے جی کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے, اسلام آباد کی جنگ ہے. اصل میں معاملہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی جنگ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے آئے اور اسلام آباد کے اسٹاپ پہ اتر گئے. اچھا ایسا ہے, ایسا ہوا. تو انہوں نے اسلام آباد کو ہی اپنا مسکن بنا لیا, اس لیے لوگ جو ہے وہ ان سے متنفر ہوئے. بحمد اللہ تعالی, اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ اہل مدارس, اہل مساجد ہیں. ہم لوگوں کے پاس کرنے کو بہت کام ہے. ہم کوئی بیروزگار لوگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے, کیونکہ باقی سیاستدان تو ویلے ہوتے ہیں, ان کا کام ہی کچھ نہیں ہوتا سوائے لوگوں کو ٹھگنے کے. تو اب یہ جو ہے وہ, اور ہمارے یہاں پاکستان میں جو طرز سیاست اس میں اس کے بعد زیادہ گنڈے ہیں وہ جیتے گا, زیادہ بھائی لوگ ہیں وہ جیتے گا, زیادہ حرام کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ ہے, بلیک کا پیسہ ہے وہ جیتے گا. تو اب ان لوگوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. ہمارے بعد جو ہے جو ممالک آزاد ہوئے وہ ہم سے کوسوں آگے نکل گئے, اور ہم جو ہے پیچھے کے پیچھے ہی جا رہے ہیں. اب اس نظام کی تبدیلی کا وقت ہے, تو اگر عوام ہمارے ساتھ آتی ہے تو بالکل جو ہے وہ انشاءاللہ نظام اچھا ہو جائے گا, اور نہیں آتی ہے تو پھر یہ جانیں اور ان کے اعمال جانیں. اعمال جو ہے وہ کام کو طے کرتے ہیں کہ اعمالکم اعمالکم, تو جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے عمال ہوں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام بھی ٹھیک ہو جائے, لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں, ہم بھی ٹھیک ہو جائیں, سود کا خاتمہ ہو جائے, نظام معیشت اچھا ہو جائے, نظام مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب, کس جماعت سے جو ہے وہ تعلق ہے اور کس کو سپورٹ کرتے ہیں, کسے پسند کرتے ہیں, اور کس کی طرف سے اس بار الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہماری مذہبی جماعت تو ابتداً جب میں دینی شعور آیا تو دعوت اسلامی تھی. اچھا, اس کے بعد جب سیاسی شعور آیا تو تحریک لبیک, تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پھر ہم لوگوں نے بنائی. تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غازی رہائی ممتاز حسین قادری کی کمیٹی ہم نے بنائی, اور اس کی جد و جہد کرتے رہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کو کلمے کے نام پہ لیا, اور ایسے شخص کو پھانسی لگا دی جس نے گستاخ کو مارا تھا, اور جو گستاخ ہیں ان کو ابھی تک پال رہے ہیں لوگ اندر, اور پاکستان کا پیسہ ان کی کھلائی پلائی پہ خرچ کر رہے ہیں, اور آخر میں ان کو رہا کر کے جج لوگ جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں, پیچھے پیچھے ریٹائر ہو کے خود بھی باہر چلے جاتے ہیں, وہاں کی شریعت لے لیتے ہیں. یہ پاکستان کا نظام ایسا ہے. اگر یہ پاکستان نہیں ہوتا ہے تو جو جج بنے ہوئے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے, اور یہ کسی بنیے کے وکیل ہوتے, تو یہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہوتے. لیکن اب پاکستان بنا تو ان کے عیاشیوں کے اڈے کھل گئے. تو اسی لیے ہماری عدلیہ ماشاءاللہ 145ویں نمبر پر ہے پوری دنیا کے 200 ملکوں میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے, 145ویں نمبر پہ نہیں ہے, یہ 245 پر ہے. جب ملک ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کے آگے جا کے کدھر, کیونکہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے لیکن یہاں کوئی قانون نہیں ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب, کیا بڑے لوگ کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے؟ ایسا ہی ہے ہمارے پاکستان میں, تو بڑوں کا الگ ہے, طاقتور کا الگ ہے, چھوٹوں کا الگ ہے. روٹی چوری کر کے بھاگے گا تو جیل میں جائے گا, کروڑوں اربوں ڈالر چوری کرے گا تو وزیر اعظم بنایا جائے گا. اور عمران خان صاحب کو امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ کچھ لوگوں نے عمران خان کو ایک جو ہے وہ اپنا آقا و مولا تصور کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ ایک فراڈی آدمی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو نظر آ رہا تھا وہ نکلا نہیں. اس نے 4 سال میں کچھ چیز ڈیلیور نہیں کی. ٹھیک ہے, صرف وعدے اور دعوے تھے مصطفیٰ. بس 50 لاکھ گھر بناؤں گا, 50 کروڑ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 1 ارب درخت, 10 ارب درخت لگا دیے, اور وہ کتنے ہزار ڈیم بنا دیے. پاکستان پیرس بن چکا ہے.
تو وہ سب انہوں نے، جس طرح ہماری پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کراچی اور سکھر کو پیرس بنایا ہے، تو عمران خان نے باقی جو بچ گیا تھا اس کو پیرس بنا دیا. تو بس وہ اصل میں سائیکل پہ جانے کا وعدہ کر کے نا، انہوں نے کہا سائیکل کے لیے بھی لوگوں کو سائیکل پر لے آؤ، تو لوگوں کو سائیکل پہ نہ خود اڑ کے جاؤں. تو وہ روزانہ بس مزے لیتے تھے ہیلی کاپٹر کے، ادھر سے ادھر جاتے تھے، کام کوئی ہوتا نہیں تھا، واپس آ کے پھر سو جاتے تھے. تو انہوں نے پاکستان کو جو ڈیلیور کیا تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے بعد جو آئے اس کو ہٹا کر انہوں نے ڈبل بیڑا غرق کر دیا. مطلب یہ سب بیڑا غرق کی باریاں لے رہے ہیں. ایک دفعہ تیری باری میں تو بیڑا غرق کرے گا، جو مال کمائے گا. بولا بھائی کیا ہے؟ بولا یار پاکستان کا مطلب کیا، جدھروں ملے ادھروں کھا. اللہ. تو ویسے ہم نے تو پاکستان کا مطلب ہی سنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہاں تو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جدھر سے کرپشن کر سکتے ہو کرو، جدھر سے فراڈ کر سکتے ہو کرو، سسٹم بناؤ، سسٹم کے نام پر زمینیں قبضہ کرو، اور سسٹم لا کر جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لو، غریبوں کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی کھا جاؤ، اور ان سے جا کے دبئی میں عیاشیاں کرو. یہاں غریب مر رہا ہے، پانی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو یہ نظام مصطفیٰ قائم کر سکتے ہیں 5 سال کے اندر؟ دیکھو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کیا قائم کریں گے؟ واقعی ریاست مدینہ بن سکتا ہے پاکستان؟ دیکھو نظام مصطفیٰ تو ایک ایسا نظام ہے جو شریعت کا قانون جی بالکل وہی. اچھا یہ کوئی پہلی مرتبہ ہم نے نافذ نہیں کرنا ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نافذ کر کے دکھایا اور حکومت فرمائی. ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی طرز کو چلایا، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، مولا علی نے بھی، امام حسن نے بھی، یہ سب لوگ اسی کو چلاتے رہے. اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اب جب نظام چل چکا ہے جی وہ سب، تو ہم اسی نظام کو یہاں رائج کرنے کی بات کر رہے ہیں. کوئی نیا نہیں بنائیں گے، کوئی مولوی لوگ جی بالکل وہ آلریڈی بنا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں تو مولوی اپنی بات کرتا ہے. مولوی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے تو مولویوں کو مولوی رہ گیا بیچارہ اسی کو. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مولویوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، یا ان کرپٹ لوگوں کو، یا عام عوام کو. یہ بات ہو رہی ہے کہ نظام اسلام. اب نظام اسلام کو لے آؤ، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، بھائی نظام اسلام کا لاؤ. اب ایک بادشاہ جا رہا تھا جی سیر کرتے، اس نے دیکھا کہ یار ایک چرواہا ہے، اس کی ریوڑ میں بکریاں بھی چل رہی ہیں لائن سے، اس کے بعد بھیڑیں چل رہی ہیں، اس کے بعد گدھے بھی چل رہے ہیں، وہ بھی لائن سے چل رہے ہیں. صحیح ہے. چرواہے کو بلاؤ. چرواہے کو بلایا تو جناب کہا تم سب کو ایک لائن میں کیسے چلا رہے ہو؟ کہا جو غلطی کرتا ہے میں سزا دیتا ہوں بادشاہ سلامت. اچھا یہ دیکھے میں نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے. وہ نے ڈنڈا دکھایا. بادشاہ نے کہا اچھا بتا تم ہمارے ملک کا نظام ٹھیک کر سکتے ہو؟ اچھا. اس نے کہا کیا کرنا ہے جی؟ چرواہے سے کہا سب کو سیدھا کرنا. کر لوں گا. اچھا وہ سب تو اس نے جو ہے بادشاہ نے اس کو کرسی دے دی اپنے ساتھ کہ بھائی تو وزیر قانون و انصاف ہے، ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بولا ٹھیک ہے. پہلا فیصلہ ہے جی وہ ایک چور کا. ٹھیک ہے. چور کا فیصلہ آیا تو اس نے بولا ہاتھ کاٹا جائے. ادھر سے وزیر نے بولا اپنا آدمی ہے. بولا میں نے کہا ہاتھ کاٹا جائے. وزیر بولا اپنا خاص آدمی ہے، ہم کو کما کے دیتا ہے، سسٹم کا آدمی ہے. تو ہم کو یہ پیسے دے گا تو ہم جو ہے وہ ان سیٹوں پہ باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بولا ہاتھ کاٹا جائے جی، اور جو سفارش کر رہا ہے اس کی زبان کاٹی جائے. اللہ اکبر. اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور وزیر کی زبان کاٹی گئی. اس کے بعد اس ملک میں کبھی چوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ایک کو دے دیا، ایک کو دے دی. انہوں نے بولا بابا جو سفارش کرے گا اس کی زبان جائے گی. اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہے قرآن نے کہا کہ تم انصاف کرو. ٹھیک ہے. ہم انصاف نہیں کرتے. جی بھائی یہ ڈکیت یہ پہلے بھی 4 مرتبہ پکڑے جا چکے ہیں، یہ فلاں FIR میں دوبارہ پکڑے گئے. ابے بھائی پکڑے گئے تو دوبارہ آئے کیسے؟ ہاں سزا ہی نہیں ملی. سزا ہی نہیں ملی نا. تفتیش ٹھیک ہوتی ہے. اسلام نے اگر سخت قوانین جاری کیے مفتی صاحب، ہاتھ کاٹنے کا، اگر ایک مرتبہ چوری کرتا ہے ایک ہاتھ کاٹو، دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ کاٹ دو، یہاں تک کہ اگر تیسری مرتبہ بھی کسی طرح سے کر لیتا ہے، ہاتھ تو نہیں ہے پیر کاٹ دو. تو اسلام نے اتنی سخت سزائیں دی، اس لیے اگر ایک کے ساتھ کرو گے چوک پر، ہاں کاٹو سب کے سامنے دیکھ لو. اگر یہ ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو ملک کا قانون ہی ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائیں گے. کراچی میں سب کو بتا دیں نمائش پہ کاٹیں گے جی. پورا صاحب نمائش میں دیکھنے کے لیے آئے میں. ہاں جی چلو آج ہاتھ کٹنے والی ہے یا قاتل کی گردن کٹنے والی ہے. نمائش لگ گئی، ایسی نمائش لگے گی اس کے بعد کبھی کسی کی جرأت ہی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہے کہ آج کل بولتے ہیں وکیل نہیں جج لے لو، تو بھائی ججوں سے سیٹنگ کر لیتے ہیں. وکیل کمزور ہیں تو تفتیشی سے سیٹنگ کر لو. ہاں جی تفتیش اپنے حق میں کرا لو. یہ جو کام چل رہا ہے نا، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پہلا اجلاس اپنا مقرر کیا، ایک کیس کے 1500 روپے لیتے تھے.
اچھا اس وقت ایک کیس کے 1500 روپے بمبئی کے بیرسٹر تھے. اللہ لیکن جب اپنی تنخواہ مقرر کی تو آٹھا نے مقرر کی. آٹھا نے مقرر کی اور وہ وزیر 1 روپے شاید مفت صاحب تھا کہ آٹھا نے یا 1 روپیہ اس ٹائم کا ایک کیا. تو وہ جو اجلاس چلانے والے سیکرٹری تھے انہوں نے کہا ہاں جی چائے پانی میں کیا کیا ہونا چاہیے. بولا لوگ اپنے گھر سے کھا کے نہیں آئے. اللہ اکبر. ابھی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وہ پانی بھی وہ پیے گا جو ڈالر میں ملتا ہے. جو ٹیبل پہ لگے ہوتے ہیں پانی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا خلیفہ بننے کے بعد کہ آپ تنخواہ کتنی لیں گے تو فرمایا جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہو. تو سوال کرنے والے نے کہا حضرت اگر آپ کا گزارا نہ ہو تو کہا مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا. یہ نہیں کہا کہ میری بڑھا دو. مزدور کے جب گزارا نہیں ہو رہا تو میرا کیسے. یہاں پر یہ ہے کہ جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو وہ حرام خور جو ہے وہ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اپنی تنخواہ بڑھانے میں بالکل اختلاف نہیں کرتے. اور 2 منٹ کے اندر اپنی تنخواہیں ڈبل ٹرپل چپل کر لیتے ہیں. وہ کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. وہ سب ایک ہیں. سہولیات بھی ایسی ہیں جیسے کہ یہ بادشاہ لگے ہوئے ہیں اس ملک کے. پی آئی اے کا بیٹا گھر کیوں ہوا؟ سفر ہی مفت میں کرتے ہیں. ان کے کتے بھی مفت میں کرتے ہیں, ان کے بچے بھی مفت میں کرتے ہیں, ان کے نوکر بھی مفت میں کرتے ہیں. یہ کوئی وزیر حج لگ جاتے ہیں تو 500 لوگوں کو حج پہ لے جاتے ہیں. یہ مطلب مفت میں حج کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. سسٹم ہے بھائی, سب مل ملا کے چلتے ہیں. مفتی صاحب کے تحریک لبیک اگر تخت پر دین کو لے آتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے, سعد رضوی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان یا تحریک لبیک کا کوئی بھی نمائندہ بن جاتا ہے, 5 سال میں یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اور تحریک مطلب یعنی کہ اسلام کا نفاذ نظام مصطفیٰ آ سکتا ہے, قائم کر لیں گے 5 سال میں. وہ سوال رہ گیا تھا. حافظ سعد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ تو میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ 5 سال کی بات کر رہے ہیں جی, اگر ہمیں یہ 1 ہفتے کے لیے بھی حکومت دے دیں اور بیچ میں نہ آئیں اور اچھا ہم جو چاہیں کریں تو صرف 2 4 5 ہزار لوگوں کو ہم نے ٹانگنا ہے. کیونکہ ہمارا نشان ہے کرین کے کنڈے پہ لٹکائیں گے اور اتاریں گے ہی نہیں. اچھا یہ بس اس کے بعد کیا ہے, نہیں ایسا. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے آپ سوال کر رہے ہیں تو اس پاکستان کا حل یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو بھی جیتے گا اگر ملک میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو ان 2 4 5 ہزار گنڈوں کو سب روکتے ہیں. کون روکتا ہے؟ پہلے میں اپنی بات پوری کروں. 2 4 5 ہزار گنڈوں کو لٹکا دو جی اور زمین پہ اتارو ہی نہیں. پھر ٹھیک ہے, سمجھے نا. تو ان کو بولو 2-3 دن لوگ دیکھتے رہیں بھائی. اس کے بعد دوبارہ نہ تو کوئی کرپشن کرے گا اور اس کے گھر والوں کو بولو لاش چاہیے تو سارے پیسے پاکستان کے واپس کرو. اللہ سمجھے. تو بولیں گے ہاں جی لے لو پیسے, ہماری لاش دے دو. تو پیسے بھی پاکستان کے خزانے میں آئیں گے. اچھا کن کو لٹکایا جائے؟ لٹکایا ان کو جائے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا, پیسہ کمایا, پیسہ کھایا, اپنے قرضے معاف کروائے, اپنے کیسز معاف کروائے, جو قاتل ہو, جو دہشت گرد ہو. تو بھائی ان لوگوں کو آپ سزا دیں گے نہیں. ان کو آپ جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے. ان کو آپ جو ہے وہ جناب ایک تنظیم کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس نے اپنے گنڈے پالے ہوئے ہیں, دوسری جماعت کی آئے گی اس نے اپنے گنڈے پالے ہوئے ہیں, تو سب ایک دوسرے کے گنڈوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو ملک کا تو بیڑا غرق ہی ہوگا نا. اب اگر یہ ٹانگ دیں, ٹھیک ہے سر 5,000 لوگ مریں گے لیکن 25 کروڑ لوگ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے سب تو پھر تخت پہ کیوں آ رہے ہیں؟ مطلب پھر کیوں منصب چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان گنڈوں کے لیے گراؤنڈ چھوڑ دیں کہ جو چاہے کرتے رہیں؟ ٹھیک ہے, لگام تو دینی ہے. لگام تو دینی ہے نا. ٹھیک ہے, یا ان کو کھل کے کرنے دیں جو بھی کرنا چاہیں. صحیح. بھائی ملک ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, ہمارے فوجی جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں. اس کو بچانے کے لیے سرحدوں سے لاشیں واپس آ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب باہر سے تو یہ بچائے جا رہے ہیں, اندر سے یہ گدھوں کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, دیمک کی طرح کھائے جا رہے ہیں. تو ان سیاستدانوں, ان لٹیروں کو کون سمجھائے گا, کون ان سے ملک کی جان چھڑائے گا؟ علماء کا ہونا اس لیے اسمبلیوں میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ان بچوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جانا چاہیے. جو ہمارے پولیس کے جوان مارے جا رہے ہیں, رینجرز کے جوان مارے جا رہے ہیں, جو ہمارے آرمی کے جوان مارے جا رہے ہیں, اتنے لوگ شہید ہو گئے. یہاں جب سے امریکہ افغانستان آیا اس کے بعد اتنے لوگ ان جنگوں میں شہید ہو گئے, اتنے تو ہمارے 71-65 میں شہید نہیں ہوئے. تو ایسے مارے جا رہے ہیں, اس کا کچھ ثمر بھی ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ فائدہ بھی ہوگا. ابھی کا جو آرمی چیف ہے یہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہے اور اس سے ہمیں امید ہے کہ یہ ویژن والے آدمی ہیں. ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو یقین مانیے سہروردی صاحب کے انہوں نے علماء سے ملاقات کی اور